ذکر آ رہا ہے مومنین کا بھی اور منافقین کا بھی۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین بار بار منافقوں کے بارے میں کیوں بتا رہا ہے؟ بات سوچنے کی ہے نا، اور اس پہ سوچنا بھی چاہیے کہ بار بار منافقین کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے ایمان والوں کو کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے جو منافق کرتے ہیں۔ جو منافقین کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں وہ ایمان والوں کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے آمنوا جو ایمان لائے، لولا کیوں نہیں نازل کی جاتی، نزلت نازل کی جاتی سورۃ کوئی سورت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس انتظار میں ہوتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کب جہاد کی آیات نازل ہوں گی، کب ہمیں اللہ جنگ کا حکم دے گا اور ہم اللہ کے لیے جنگ لڑیں گے۔ تو یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے آمنوا جو ایمان لائے، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت جس میں جہاد کا حکم ہو۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ، پس جب نازل کی جاتی ہے سورۃ کوئی سورت، محکمۃ جو محکم جس میں آیات ہوتی ہیں، جس کی آیات بالکل واضح ہوتی ہیں، وَذُكِرَ، اور اس میں ذکر ہوتا ہے فِيهَا الْقِتَالُ، جہاد کا، یعنی اس میں جہاد کا تذکرہ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے رَأَيْتَ الَّذِينَ، تو تم دیکھے گا ان لوگوں کو، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھو گے ان لوگوں کے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک، وہ دیکھتے ہیں پھر آپ کی طرف ایسے، نظر المغشی، جیسے کسی کے اوپر غشی طاری ہوئی بھی ہو، بے ہوشی کے عالم میں کوئی دیکھتا ہے، علیہ من الموت، جیسے موت کے وقت بندے کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، وہ پھر اس نظروں سے دیکھتے ہیں، یعنی مرنے پہ آ جاتے ہیں وہ کہ دیکھ کے کہ اب ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، اب ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا۔ تو یہ ان کی مصیبت تھی جو منافقین تھے، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی جہاد کی واضح آیات پڑھی جاتی تو ان کا یہ حال ہوتا تھا۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس ہلاکت ہو ان کے لیے، طاعۃ، وہ تابعداری کرتے، اطاعت کرتے، وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، اور اگر کچھ کہتے تو اچھی بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب ایک کام ذمہ ہو چکا تھا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو اب ان آیات میں ذکر ہے ایمان والوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو منافق ہیں۔ تو ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے، ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والا بندہ تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی ہیں۔ آج اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ آیات پڑھ کے سنائیں اور ہمیں حکم دیں کہ چلو قتال کے لیے، جہاد کے لیے، تو ہماری کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا۔ لیکن جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوگا، جن کو دنیا عزیز ہے، ان کو تو موت پڑ جائے گی، وہ جی اب ہم اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے اب ہم جنگ پہ نکل جائیں، اور یہ بھی نہیں پتہ زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو جس کو صحیح معنی میں کہتے ہیں نا موت پڑنا، ہم جیسے کسی کو کہتے ہیں تیرے اوپر یہ کام کرتے ہوئے موت پڑ رہی ہے،
تو اللہ یہاں وہی بات کر رہا ہے کہ جن کے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کی طرف ایسے بے ہوش ہو کے دیکھتے ہیں جیسے موت ان کے اوپر طاری ہو گئی ہو، یعنی ان کے اوپر موت پڑ جاتی ہے جہاد کا نام سنتے ہی۔ آج بھی آپ جہاد کا کھلم کھلا نام لے کے دیکھ لیں، جن کو موت پڑتی ہے وہ آپ کا منہ بند کر دیں گے۔ زیادہ تر جو کیونکہ اکثریت ہے ان کے اوپر موت ہی پڑ رہی ہے آج، وہ جہاد کے حق میں ہی نہیں ہیں۔ مسلمان بھی ہیں تو یہ وہ مسلمان ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، یعنی بس میٹھا میٹھا اسلام بتائیں آپ، جیسے یہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس فضائل بتائیں آپ، مسائل کو چھوڑ دیں، صرف آپ اچھی بات کریں، آپ کسی کی غلطی ہائی لائٹ ہی نہ کریں، آپ کسی کے اوپر تنقید ہی نہ کریں، بس آپ اچھی بات کہیں۔ یہ بھائی پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا کلمہ ہمیں پہلے بتاتا ہی یہی ہے کہ پہلے دوسرے کی غلطی بتاؤ، پہلے دوسرے کو کہو لا الہ۔ کیا مطلب ہے لا الہ کا؟ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، سب غلط ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ اب کوئی بندہ صرف یہ کہتا رہے اللہ ہی معبود، اللہ معبود ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، لیکن وہ یہ نہ کہے صرف اور صرف اللہ ہی معبود ہے۔ اگر وہ یوں نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب اس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ کسی اور کو بھی گنجائش دے رہا ہے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی بات ہے نا۔ تو دین اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بس آپ میٹھی 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 باتیں کرتے چلے جاؤ۔ دین اسلام بلکہ امام غزالی جو گزرے ہیں رحمہ اللہ، ان کا ایک فتویٰ ہے، وہ کہ بہت سخت فتویٰ ہے، ویسے تو ہماری نظر میں بھی بڑا سخت فتویٰ انہوں نے دیا، لیکن ایک بات نقل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے ایک بڑے امام گزرے ہیں۔ تو لوگ جو کہتے ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے، اگر اماموں کی مانیں تو پھر سنیں، وہ ان کا فتویٰ ہے کہ جو علماء ممبروں پہ صرف اللہ کی رحمتوں کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو غلط رستے پہ لگا دیتے ہیں کہ وہ جی بس بخشے جاؤ گے، صرف رحمتوں کی آیات سنا سنا کے لوگوں کا ٹریک ہی بدل دیتے ہیں، ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ یہاں تک انہوں نے بات کی، یعنی جو لوگوں کو یہ تو بتائیں واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ نہ بتائیں قرآن میں یہ بھی لکھا ہے اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اور اللہ ایسا سخت دن بھی لے کے آنے والا ہے کہ جس میں ذکر آتا ہے کہ ایک دودھ پلاتے بچے کو ماں اپنے سے ایسے الگ کر کے پھینکے گی جیسے کوڑا پھینکتی ہے، وہ سخت دن بھی آنے والا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں وہ یہ باتیں نہ بتائے، بس یہ کہتا رہے اللہ بڑا بخشنے والا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرو صاف ستھری، کسی کے اوپر تنقید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر اس طرح ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کو یہ آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ پڑھیں جا کے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ کب آیات نازل ہوئی تھی؟ جب مشرکین مکہ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کے رب کو بھی مانتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو بھی مان لیں، ہم رل مل کے چل لیتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ ہمارے یہاں مسجد میں آیا، ہم نے ایک بار درس کروایا، تو درس کے بعد وہ ہمیں مشورہ دے کے جا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا اتنی خاص کوئی رونق نہیں لگ رہی، لوگ نہیں آتے اتنے، کہتا آپ بھی مسجد میں کو گٹھلیاں پڑھوا لیا کریں، کوئی تیجا ساتواں 40واں کروا لیا کریں، چلو رونق تو لگ جائے گی نا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بھائی اگر ہم کاروبار اس کو کر رہے ہوتے، اس کا بزنس کر رہے ہوتے، پھر تو یہ کام کر لیتے۔ ہمیں کون سا دکھتے ہیں چاول اندر جاتے ہوئے؟ ہمیں نہیں اچھے لگتے پیسے، ہمیں کھانے پینے اچھے نہیں لگتے۔ تو آج اگر یہ ہم بھی کام شروع کر دیں تو بادشاہ دیکھو مسجد میں رون کے میلے، ابھی یہاں تھوڑے سے شرکیہ کام شروع کریں، یہ ترجمے کلاس میں اتنے نہیں بیٹھیں گے، لیکن ابھی لائٹیں بند کر کے اللہ ہو کا ذکر شروع کر دو، پھر دیکھو شیطان کس کس کو اٹھا کے لاتا ہے۔ بس ہو کرنا ہے، اللہ ہو بھی نہیں کرنا، اللہ کا نام بھی منہ سے نہیں نکالنا، بس گردن ہلانی ہے اور
ہو بس پھر دیکھو کیوں غلط رستے پہ بندہ فوراً چڑھتا ہے۔ اب ایک بندہ جیسے ہم درس کی ویڈیو وغیرہ لگا دیں نا، اس کو کوئی بندہ کوئی قد کا ہوگا جو پسند کر لے گا، لیکن کوئی بندہ اگر سٹائل سے چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس نے شلوار بڑی پہن لی یا وہ ٹانگیں چوڑی کر کے چل رہا ہے، اس پہ آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں ویوز آئیں گے، لائک بھی کریں گے۔ کیوں؟ شیطان ساتھ کے ساتھ زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ شیطان کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ تو یہ جہاد کہاں سے ان کو ہضم ہونے لگا ایسے لوگوں کو؟ تو اللہ فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہیں، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں نظر المغشی، جیسے ان پہ کوئی غشی طاری ہوگی ہو، مرنے والے ہوں، علیہ من الموت، موت کے وقت جیسے ہوتا ہے، مرنے والے ہو جاتے ہیں وہ فوراً۔ فاولی لہم، اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہو ان پر، طاعت وقول معروف، یہ اطاعت کرتے ہو یا پھر اچھی بات زبان سے نکالتے، کوئی اچھی بات کہتے، ان پہ تو فوراً موت پڑ گئی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب اللہ کا حکم آ چکا تھا، ثابت ہو چکا تھا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، پس اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے تھے، سچے رہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، یعنی اگر اللہ کے ساتھ یہ ٹھیک چلتے اور سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، اس میں تم اگر کوئی بندہ بچ بھی جائے، جہاد پہ نہ بھی جائے، ایک مثال ہے، تو کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتا نا۔ آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہاں مثال دینا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی خواہش کی کہ میں جنگ میں شہید ہوں، اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کے جسم پہ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں تلوار کا نشان نہ ہو، اتنے تلوار کے ان پہ اوپر زخم لگے ہیں جنگوں میں، اتنی جنگیں لڑی ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں جو کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہارے۔ آپ ویکیپیڈیا پہ بھی جائیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے نا، آپ جا کے لکھیں وہ کون سا ایسا شخصیت ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، تو آپ کو سب ویب سائٹس، ویکیپیڈیا، سب جگہ کون سا نام آئے گا؟ خالد بن ولید، جنرل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اور یہ وہ بات ہے جسے انگریز بھی مانتے ہیں آج کے، کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک ایسا جنرل تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ اور کیا خیال ہے، جنگیں کوئی 5-7 لڑی ہیں، 10 لڑی ہیں؟ 100 سے زیادہ جنگیں اپنی زندگی میں لڑی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، لیکن پھر بھی جہاد پہ ان کو شہادت نہیں مل سکی، اپنے بستر پہ فوت ہوئے۔ یہ اللہ کی مرضی کہ انہوں نے ٹل لگا لی، زور لگا لیا کہ میں جنگ لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن نہیں ہوئے، اپنے بستر پہ اپنے گھر میں شہید ہوئے، فوت ہوئے۔ تو یعنی کہ اگر موت آنی ہے تو وہ گھر پہ بیٹھے بھی آ جائے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ جو جہاد پہ نہیں جا رہا تو وہ موت سے بچ گیا، موت تو گھر پہ بھی آ جائے گی، اور موت جنگ کے میدان میں بھی آ سکتی ہے۔ تو اس سے پیاری موت کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کے لیے لڑتا ہوا اللہ کو پیارا ہو جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ہوئی، ابھی شادی کو مشکل سے 2-3 دن گزرے ہوں گے، اپنی بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں جنگ پہ، تازی نئی شادی ہوئی ہے، اور جا کے جنگ لڑی ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے بالکل جوان۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا، یہی منظور تھا۔ اس صحابی پہ اور صحابہ رش کر رہے تھے کاش ہمیں ایسی شہادت نصیب ہوتی۔ تو موت آپ کو آ کر رہے گی، چاہے آپ جنگ پر جائیں یا نہ جائیں، وقت گزر رہا ہے، ہر وقت گزر رہا ہے۔